اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ ابھی آدم اور حوا کے نیک و بد کی پہچان میں سے کسی ایک کی مانند ہونے کے سبب اس کا اثر کل آنے والی آدم ذات پر پڑ گیا۔ ابھی آدم اور حوا کے نیک و بد کی پہچان میں سے کسی ایک کی مانند ہونے کے سبب اس کا اثر کل آنے والی آدم ذات پر پڑ گیا۔ آدم ذات سے پیدا ہونے والا ہر آدمی نیک و بد کی پہچان میں سے کسی ایک کی مانند ہو گیا۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیک و بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ خدا کا روح، وہ مددگار جو یسوع کے نام سے باپ کی طرف سے ہمارے واسطے بھیجا جاتا ہے، وہی ہمیں نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل بناتا ہے۔ ساری چیزیں رواں تو ہے مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ ساری چیزیں رواں تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ جو کوئی سچائی کا ہے میری آواز سنتا ہے۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوستوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا کہتی ہے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ آدم حوا کی نافرمانی کے سبب نیک و بدی کے درخت کا پھل کھانے کے سبب وہ نیک و بد کی روح آدمی کے دل میں سما گئی، اور خداوند اب آدمی کی شبیہ میں سے نہیں بلکہ آدمی کے کاموں سے نظر آنے لگا۔ جبکہ نیک و بد کے درخت کا پھل کھانے سے پہلے انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا۔ ابھی یہاں پر آدمی اور انسان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ انسان خداوند کی شبیہ پر پہلے تھا، آدم حکم دینے کے بعد میں ہوا، اور جب آدم نے حکم کی نافرمانی کی تو وہ انسان سے آدمی ہوا، اسی لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اسی نیک و بد کی پہچان کا اثر ہمیں مسیح یسوع سے پہلے ہر بشر یعنی آدم ذات میں دکھائی دیتا ہے، جس کا مکاشفہ شاؤل، داؤد، سلیمان کی زندگی میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ شموئیل نے شاؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، جس طرح آدم اور حوا نے باغ عدن میں خدا کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ نافرمانی کے سبب، نیک و بد کے درخت کا پھل کھانے کے سبب اس کا اثر ہر آدم ذات میں نسل در نسل آتا گیا۔ اس میں سچائی ہے کہ یہ سب حقیقی طور پر داؤد، شاؤل اور شموئیل کی زندگیوں میں گزر رہا تھا، مگر ان میں سے سب باتیں وہی تھیں جو سورج کے تلے گزر چکی تھیں، اور ان باتوں کی نبوت تھی جو آگے آنے والے وقت میں پھر گزرنے والی تھی۔ جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے؟ وہ تو سبق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا،
لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے۔ یہ ایک شخص وہی ایک ہے جس کے حق میں کتاب مقدس یہ گواہی دیتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور پھر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں داؤد اور گولیت، جس کا مکاشفہ روح کے سبب یوں ظاہر ہوتا ہے، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی جو روح القدس کی شبیہ ہے، اور اس نالے سے 5 چکنے چکنے پتھر چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اپنے واسطے، اور اس کا فلاخون اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخون میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہ ایک پتھر یعنی مسیح یسوع وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور یہی نوستہ آنے والے وقت میں مسیح یسوع کے حق میں پورا ہوا۔ سو داؤد اس فلاخون اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب ہوا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لایا۔ وہی آگے جا کر گلگتھا کا پہاڑ کہلایا، جہاں پر مسیح یسوع نے صلیب پر موت کا سر کچلا، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتھا ہے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ یہاں پر وہ خدا کا کلام پورا ہوا جو باغ عدن میں خداوند نے اس ابلیس سے کہا جو کل دشتی جانوروں میں سے چلاک تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حاکموں کو ان کی ہی چلاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی آمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی، اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ یہاں پر کلام پھر انہی باتوں کو دہرا رہا ہے جو زمین پر اس سے پہلے کی نسلوں پر گزر چکی تھی۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے آدمی کی بیٹیوں کے پاس گئے
تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی، اور یہی بیج مسیح یسوع سے پہلے آدم ذات میں نسل در نسل کام کر رہا تھا۔ کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتان سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتان نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتان اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ اس لیے لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ داؤد کے دل میں خواہش حاملہ ہوئی، اور اس نے گناہ کو جنم دیا۔ یہ وہی خواہش کی روح ہے جو باغ عدن میں نیک و بد کے درخت کا پھل کھانے کے سبب ہوا کے دل میں پیدا ہوئی۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس لیے خداوند کے کلام میں ہدایت ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، یعنی اپنی عقل پر اعتبار نہ کر۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے۔ اور لکھا ہے، پھر داؤد نے اپنی بیوی بیت شبہ کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو خداوند کا پیارا یعنی مسیح یسوع، جس نے سچ میں خدا کی ہیکل کو تیار کیا۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتان کو پہنچا کہ جا اور میرے بندے داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا، بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں۔ تب داؤد بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے بھائیوں اور میرے لوگوں، میری سنو۔ میرے دل میں تو تھا کہ خداوند کے عہد کے صندوق کے لیے آرامگاہ اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں، اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی، پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا، کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے۔
اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا، کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یہ اس جگہ کی تیاری کی مسیح یسوع بات کر رہے ہیں جو روح القدس ہمارے دل میں آتا ہے، ٹھہرتا ہے، رہتا ہے۔ یہ وہی خدا کی جگہ ہے جو مسیح یسوع نے ہمارے واسطے تیار کی، اور وہ روح القدس ہمارے دل میں مسیح یسوع کے نام میں آتا ہے۔ وہی مسیح یسوع کی خداوند کی جگہ ہے جو ہمارے دل میں روح القدس کے وسیلے تیار ہوتی ہے، اور جب وہ جگہ روح القدس کے وسیلے تیار ہوتی ہے تب مسیح یسوع سچائی کے روح کے لیے باپ سے ہمارے لیے درخواست کرتے ہیں، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جو روح القدس ہے مسیح یسوع کے نام سے ملتا ہے، وہ مسیح یسوع کا اطمینان ہے، وہ مسیح یسوع کے اطمینان کا روح ہے جسے مسیح یسوع ہمیں دیے جاتا ہے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ جو پہلا مددگار ہے وہ یسوع کے نام سے آتا ہے، اور جو دوسرا مددگار ہے اس کے لیے مسیح یسوع باپ سے ہمارے لیے درخواست کرتے ہیں۔ پہلے روح کے اندر ہی دوسرا مددگار آتا ہے۔ پہلا مددگار مسیح یسوع کے نام میں ہمارے دل میں آتا ہے، وہ دل جس دل کا خداوند نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ اس روح میں مسیح یسوع کا وہ اطمینان کا روح آتا ہے، اور اطمینان کے روح میں وہ سچائی کا روح آتا ہے جسے مسیح یسوع ہمارے لیے باپ سے درخواست کرتے ہیں۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ باپ کو مسیح یسوع کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے خداوند مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اسے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو کوئی اسے دیکھتا ہے نہ ہی اسے کوئی جانتا ہے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی اور تم بھی گواہ ہو۔ مسیح کا سچا گواہ وہی ہے جس کے پاس سچائی کی روح ہے، جس کے لیے مسیح یسوع ہمارے واسطے باپ سے درخواست کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی، لیکن جو کچھ سنے گی وہی کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھی سے حاصل کرتی ہے اور تمہیں خبریں دے گی۔ خدا روح ہے۔ کون سی روح ہے؟ سچائی کی روح ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ
कह कह कर पुकारती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत है कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। जब तक बदन के तौर पर हम जिस्मानी ख्वाहिशों में ज़िंदा हैं, हम में बदन की शहबतें काम करती हैं, तब तक हम शरीयत के मुताहत रहते हैं। लेकिन जब रूह के सबब हम इन ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते, रूह के सबब बदन का इनकार कर देते हैं, बदन की शहबतों का इनकार कर देते हैं और रूह के मुआफिक चलना शुरू कर देते हैं, तब हम फजल के मुताहत ठहरते हैं और तब हम में फजल और सच्चाई का रूह काम करता है। मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बैरिए ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मक़दस को ढा दो, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाई जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयां करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाजों में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके? मगर हम में मसीह की अक्ल है। हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इससे हम हक की रूह और गुमराह की रूह को पहचान लेते हैं।